جی صحیح. اور پھر ابھی خالد صاحب آپ نے چونکہ لو کاسٹ ہونے کی بھی بات کی، تو یہ جو اب رافیل کی صورت میں 288 ملین کا ایک وہ اس وقت جیٹ ہے، پھر اس سے بھی بڑھ کر کسی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ امریکہ اپنے کچھ نئے جیٹس کو لانچ کرنے والا ہے، اور شاید انڈیا کو وہ کنونس بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان سے جیٹس لیں، اور شاید اب ان حالات میں کنونس کرنے میں وہ کامیاب بھی ہو جائے. ایسی سچویشن میں یہ کتنی امپورٹنس اور سگنیفیکنس اس وقت یہ J-10C کی یا JF-17 تھنڈر کی بڑھ جاتی ہے چھوٹی معیشتوں کے لیے جو کہ جن کے ڈیفینس کا بجٹ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو J-10C ریلیٹیولی اکنامیکل جہاز ہے، 1/3 ہے ایز کمپیئر ٹو یورپین اور ویسٹرن فائٹر کی نسبت. دوسرا ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ دیکھیں، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، جو مختلف ملک ہیں، ایجپٹ ہے جیسے، یا میانمار ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ بہت سارے ملک پہلے بھی انٹرسٹڈ تھے JF-17 تھنڈر کو لینے میں، ان کی ایویلیویشن میں یا ان کا ڈیٹا اسپیسیفکیشن میں ان کی انفارمیشن لے رہے تھے. اب ہمیں کہیں زیادہ نسبتاً آسان ہوگا جہاز کو پروموٹ کرنا یا کم از کم کریڈیبلٹی کی اس کی بلڈ کرنا. تو یہ ہم آئیڈیل ٹائم ہے، یہ اللہ کی طرف سے شاید ایک پازیٹیو اس سورہ کانفلکٹس میں سے یہ بھی نکل آیا ہے کہ ہم اب پینیٹریٹ کر سکتے ہیں انٹو دا نیڈ. جو بھی ملک فرسٹ ورلڈ کا جہاز یا سیکنڈ ورلڈ کا بھی، یہ فرینچ یا رشین ہے یا ایون امریکن ہے، وہ نہیں افورڈ کر سکتے، چاہے فائنینشیل ریزن کی وجہ سے، چاہے سینکشنز اور پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے. تو یہ بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے، کیونکہ ہم کانفلکٹ نہیں کسی میں پڑھتے، نہ ہماری پولیٹیکل کنسٹرینٹس ہیں، نہ کوئی ریجنل ہیجمنی ہے، نہ ہماری گورنمنٹ کی اتنی سینکشنز ہیں، یہ رولز ایسے سخت ہیں. تو ہم اس کی اچھی مارکیٹنگ کریں گے بھی، مجھے شور ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کا بہت پازیٹیو رزلٹ آئے گا. اور بڑے ملک J-10C کا تو فائدہ فی الحال ڈائریکٹ چائنا کو ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اس کی بڑی کریڈیبلٹی ڈیولپ ہوئی ہے، اور JF-17 تھنڈر کیونکہ پیورلی ہمارا وینچر ہے، پروجیکٹ ہے، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.